تو اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس صورت کے اندر تو عورت سے مال کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور صورت کے اندر اس عورت سے مال کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور یہاں بفاحشۃ مبینہ سے ایک اور بات یاد رکھیں، یہاں پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ کھلی بے حیائی سے مراد یہ ہے کہ عورت بہت زیادہ بد مزاج ہو، بد اخلاق ہو، شوہر کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے والی ہو، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو اس کو دیا ہے اس کو کہیں کہ بھائی اگر تو جانا چاہتی ہے تو فلاں فلاں میری چیز چھوڑ دے، اور تیرے کو خلا لینا ہے تو خلا لے لے۔ میں نے آپ کو بیان کیا تھا طلاق میں اور خلا میں فرق کیا ہوتا ہے۔ طلاق میں ہوتا ہے کہ مرد کی جانب سے ہوتی ہے، اور مرد اگر طلاق دے گا تو خلا بھی دے، مرد اگر طلاق دے گا تو مہر بھی دے گا۔ لیکن خلا میں یہ ہوتا ہے کہ خلا ہوتا ہے مال کے عوض، یعنی عورت اگر خلا کی ڈیمانڈ کرے گی تو مرد اس سے یہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ جو تم جہیز میں چیزیں لائی ہو، یا میں نے اتنے سالوں کے اندر جتنے گفٹس تمہیں دیے ہیں، یا میں نے اتنے سالوں میں جو فلاں فلاں پراپرٹی تمہارے نام کی ہے، تم اگر مجھ سے خلا چاہتی ہو تو مجھے وہ ساری چیزیں ریٹرن کر دو، میں اس کے بدلے میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ اس چیز کو کہتے ہیں خلا کرنا۔ صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، ایمان والوں تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ۔ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی شخص مر جاتا تھا اور اس کی 4 سے 5 بیویاں ہوتی تھیں، تو جس طریقے سے اس کے جانور اور اس کے غنائم اور اس کے مال و دولت تقسیم ہوتے تھے، اس کی بیویوں کو بھی، اس کی عورتوں کو بھی اس کے وارثوں میں اس طرح تقسیم کر دیا جاتا تھا، اور عورت کی حیثیت بھی بالکل اسی طرح ہو جاتی تھی جس طرح ایک جانور کی یا ایک مال و دولت کی حیثیت ہوتی ہے۔ اور یا پھر ایک مراد علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ وہ جو وارث ہوتے تھے، وہ جو بیٹے ہوتے تھے، وہ جو ستیلی ماں ہوتی تھی، اس کو دوسری جگہ شادی کرنے نہیں دیتے تھے، کیونکہ اگر وہ ستیلی ماں کہیں اور شادی کر لے گی تو جائیداد ساری وہ لے کر چلی جائے گی، اور بعض اوقات وہ بیٹے ستیلی ماں سے نکاح بھی کر لیتے تھے، شادی بھی کر لیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے منع فرمایا ایمان والوں تم پر حلال نہیں ہے کہ تم کسی عورت کے زبردستی وارث بن جاؤ۔ عورت اپنی ذات میں آزاد عورت ہے، وہ غلام نہیں ہے کہ اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اب اس کے وارثوں کے پاس جس طرح جانور گئے وہ بھی اس کے انڈر میں رہے گی، بلکہ اس نے عدت اگر گزار لی ہے وہ اپنا نکاح کرنے میں آزاد ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے وَلَا تَعْدُلُوهُنَّ، اور انہیں زبردستی نہ روکو، لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اس لیے کہ تم لو اور لے جاؤ ان سے وہ مال جو تم نے انہیں دیا ہے۔ یعنی ستیلی ماں کو اس لیے دوسرا نکاح نہ کرنے دینا اسلام میں جائز نہیں کہ اس کے وارث کہیں چلو اچھا تمہیں کہیں اور نکاح کرنا ہے تو ہمارے والد صاحب کی پراپرٹی میں یا ہمارے والد صاحب کی جائیداد میں تمہیں جتنا حصہ ملا ہے وہ سارا ہمیں دے دو، اور اس کے بعد جہاں تم نکاح کرنا چاہتی ہو کر لو۔ اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا۔ آج بھی اگر کوئی اس معاشرے کے اندر یہ ظلم اور زیادتی کرتا ہے اس کے لیے جائز نہیں۔ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس نے عدت پوری کر لی، اب وہ جہاں چاہے نکاح کرے، اس کے لیے آزادی ہے، وہ آزاد ہے اس معاملے میں، اور جو کچھ اسے دے چکے وہ لینا بھی واپس جائز نہیں ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، لیکن ہاں یہ ہے کہ وہ عورت آئے کھلی بے حیائی کے ساتھ۔ اب بفاحشۃ مبینہ سے مراد کیا ہے؟ اکثر کہتے ہیں اس سے مراد زنا ہے، یعنی اگر عورت بدکاری کر لے تو پھر اس صورت کے اندر جو چیزیں اس کو ملی ہیں مہر میں وہ آدمی واپس لے سکتا ہے کہ ہم تجھے اپنے نکاح سے یا اپنے معاملات سے اس وقت چھوڑ سکتے ہیں کہ جب تو ہمارا جو چیزیں تیرے پاس ہیں وہ تو ہمیں واپس کر دے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس صورت کے اندر تو عورت سے مال کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور صورت کے اندر اس عورت سے مال کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور یہاں بفاحشۃ مبینہ سے ایک اور بات یاد رکھیں، یہاں پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ کھلی بے حیائی سے مراد یہ ہے کہ عورت بہت زیادہ بد مزاج ہو، بد اخلاق ہو، شوہر کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے والی ہو، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو اس کو دیا ہے اس کو کہیں کہ بھائی اگر تو جانا چاہتی ہے تو فلاں فلاں میری چیز چھوڑ دے،
اور تیرے کو خلا لینا ہے تو خلا لے لے۔ میں نے آپ کو بیان کیا تھا طلاق میں اور خلا میں فرق کیا ہوتا ہے۔ طلاق میں ہوتا ہے کہ مرد کی جانب سے ہوتی ہے، اور مرد اگر طلاق دے گا تو خلا بھی دے، مرد اگر طلاق دے گا تو مہر بھی دے گا۔ لیکن خلا میں یہ ہوتا ہے کہ خلا ہوتا ہے مال کے عوض، یعنی عورت اگر خلا کی ڈیمانڈ کرے گی تو مرد اس سے یہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ جو تم جہیز میں چیزیں لائی ہو، یا میں نے اتنے سالوں کے اندر جتنے گفٹس تمہیں دیے ہیں، یا میں نے اتنے سالوں میں جو فلاں فلاں پراپرٹی تمہارے نام کی ہے، تم اگر مجھ سے خلا چاہتی ہو تو مجھے وہ ساری چیزیں ریٹرن کر دو، میں اس کے بدلے میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ اس چیز کو کہتے ہیں خلا کرنا۔ تو اگر عورت زیادتی نہیں کر رہی ہے، ظلم نہیں کر رہی ہے، تو مرد کے لیے اس کا مال ہتھیانے کے لیے جو اس کو دے دیا ہے واپس لینے کے لیے اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا مدکنی جائز نہیں۔ لیکن ہاں، عورت اگر ظلم و زیادتی کر رہی ہے، بد اخلاق ہو گئی ہے، بد مزاج ہو گئی ہے، اور اب شوہر اس کو سمجھ میں نہیں آتا اور وہ جانا ہی چاہتی ہے، تو اب مرد کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں تو طلاق نہیں دوں گا، اب تمہیں مجھ سے جدائی چاہیے، میں تو رشتہ بنانا چاہتا ہوں، تمہیں مجھ سے سپریشن چاہیے تو تم خلا کی ڈیمانڈ کر دو۔ اور جب وہ خلا ڈیمانڈ کرے تو مرد اپنا مطالبہ، اپنی ڈیمانڈ اس کے سامنے رکھ سکتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کو معروف طریقے کے مطابق حسن معاشرت کے ساتھ رکھو۔ یہ قرآن کریم کی یہ آیت بہت زیادہ عورتوں کے حقوق کو بیان کرتی ہے اور خوبصورت آیت ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی ان کے ساتھ جو گزر بسر کرنی ہے، ان کے ساتھ جو ان کو رائٹس دینے ہیں، جو ان کا خیال رکھنا عورتوں کا یعنی بیویوں کا، وہ کس طرح رکھنا؟ بالمعروف، معاشرے کے اندر جو طریقہ ہے کسی اچھے خاندانی لوگوں کا کہ وہ اپنے گھر کی لیڈیز کو جس طرح عزت دیتے ہیں، ان پر خرچہ کرتے ہیں، بالکل اسی انداز سے، اسی طریقے سے اپنی بیویوں کے ساتھ تم بھلائی والا معاملہ کرو۔ یعنی کہ دنیا کے انداز کچھ اور ہیں اور تم اپنے گھر والوں کو تم نے جو ہے وہ چار دیواری میں بند کر کے قید رکھا ہوا ہے، ان پر بہت زیادہ ریسٹرکشنز ڈالی ہوئی ہیں اور ان کا جینا آرام کیا ہوا ہے۔ بلکہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور تم میں سے بہترین شخص میں ہوں کیونکہ میں اپنی فیملی کے ساتھ بہت اچھا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کو دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی صرف کفالت نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے ساتھ ڈسکس کرتے تھے، بات کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے، پیار و محبت کے تبادلے ہوتے تھے۔ بہت سے شوہر خشک مزاج ہوتے ہیں، کبھی بھی اپنی بیویوں سے محبت کی بات نہیں کرتے۔ اسلام کے اندر اپنی بیوی سے کوئی رومانٹک بات کرنا یا ایک خوبصورت بات کرنا جس سے دونوں کے رشتے میں ایک بڑھاوا آئے، دونوں کے رشتوں میں ایک اچھی بانڈنگ ہو جائے، اسلام میں یہ جائز ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ سارے عمل کر کے ہمیں دکھائے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کا جب نکاح جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا تو سیدہ عائشہ چھوٹی ہیں، کم عمر ہیں، اور حضور علیہ السلام کی عمر اس وقت 50 سال کے قریب ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان کم عمر زوجہ کا بھی اس طرح خیال کیا کہ کئی مقام پر ان کی کم عمری کے مزاج کو دیکھتے ہوئے حضور نے وہ عمل انجام دیے جو حضور علیہ السلام کی سیرت کے اندر ہمیں مل جاتا ہے۔ جس طریقے سے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے سارے صحابہ کو آگے نکال دیا اور کہا بھائی آگے جاؤ۔ جب وہ کافی دور چلے گئے تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری ماں سے فرمایا اے عائشہ آؤ ہم ریس لگائیں، اور اب حضور علیہ السلام بھی دوڑے اور سید عائشہ بھی دوڑی۔ نکاح ابھی کچھ عرصہ ہی ہوا تھا، رخصتی ہوئے، تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک کتنا فربا نہیں تھا، تو آپ آگے نکل جاتی ہیں، اور اس کے بعد چند عرصے بعد اسی مقام سے گزر ہوتا ہے، حضور پھر صحابہ کو آگے بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں پھر دوڑ لگائیں۔ اب سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم فربا ہو چکا ہے، اس بار حضور آگے نکل جاتے ہیں، تو حضور مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ حضور نے جو زندگی اپنی ازواج کے ساتھ گزاری، حضور کی کوشش ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام ہر ایک کے پاس اس کو وقت دیں، ہر ایک کو ٹائم دیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کئی ازواج مطہرات تھیں، حضور کی کوشش ہوتی کہ سب کو ایک دسترخوان میں بٹھا کے کھانا کھلائیں، ان سے بات کریں، ان سے گفتگو کریں، ان کی دلجوئی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ بھی ہمیں سیکھنا چاہیے، اور اپنی بیویوں کے ساتھ خصوصاً بہت اچھا رویہ، بہت اچھا برتاؤ، محبت کی باتیں۔ اسی طرح میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا سورہ بقرہ میں بھی کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے بیویوں پر شوہروں کا حق ہے تو شوہروں پر بھی بیویوں کا حق ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے خود تیار رہنا اچھا لگتا ہے تاکہ میں اپنی بیوی کے لیے تیار رہوں۔
کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ عورت تیار آپ کی نہیں ہوتی ہے لیکن آپ تو وہی ملنگ بن کے گھوم رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کی بیوی حسین لگے، آپ کی بیوی بھی چاہتی ہے آپ بھی اس کو خوبصورت لگیں. تو ہمارا دین اس لحاظ سے ہمیں جو ہے وہ معلومات اور ہدایت فراہم کرتا ہے کہ اپنی بیویوں کو معاشرے کے اندر پیر کی جوتی بنا کر نہ رکھیں. یہ جو جاہل ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں دبا کر رکھو، یہ کر کے رکھو. ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں، میاں بیوی کے رشتے کے اندر ایک کمپٹیشن پیدا کر دیتے ہیں. بیوی کی دوستیں کہہ رہے ہو تو شوہر کو دبا کے رکھ، شوہر کے دوست بولتے ہیں کہ وہ سر پہ بیٹھ جائے گی تو اس کو دبا کے رکھ. پھر وہ محبتوں کے تبادلے نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے الٹے سیدھے مشورہ لے کر میاں بیوی ایک دوسرے کو جب دبانے میں لگتے ہیں تو دونوں کے اندر پھر وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں اور کوئی کسی کو دبا تو نہیں پاتا ہے کیونکہ اللہ نے ہر ایک کی ڈومیننسی رکھی ہے. اور اس صورت کے اندر بندہ پھر طلاق کی طرف چلا جاتا ہے اور خرابی کی طرف چلا جاتا ہے. تو جس کا جو حق ہے، جس کا جو رائٹ ہے، اس کو دیجیے. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، قرآن کہتا ہے کہ ان عورتوں کو، یعنی جو تمہاری بیویاں ہیں، عشق کے ساتھ جو معاشرے میں معروف طریقہ ہے اس طرح رکھو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، کیا خوبصورت بات قرآن نے کہی. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر ان عورتوں میں تمہیں کوئی بات ناپسند ہو، اگر وہ عورتیں تمہیں ناپسند ہیں، یعنی ایک عورت سے شادی ہو گئی، اب شادی تو ہو گئی ہے لیکن وہ اتنی خوبصورت آدمی کو نہیں لگتی ہے، یعنی اتنا زیادہ وہ اٹریکٹ نہیں ہوتا اس کی طرف، یا کوئی بات اس کی عادت اس کو پسند نہیں ہے، یا اس کی خد و خال اس کو پسند نہیں ہے. تو اللہ کہتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم اسے ناپسند کرو تو فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو قریب ہے کہ تمہیں کوئی ایک چیز اس کی بری لگے. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ رکھ دے اس میں دیگر حوالے سے بہت ساری بھلائی. یہ بہترین رویہ ہے کسی بھی رشتے کو جوڑ کر رکھنے کا. یقیناً جس طرح ہم بھی پرفیکٹ نہیں ہیں تو ہماری بیویاں بھی پرفیکٹ نہیں ہیں. تو ایک چیز اگر بری ہے تو 10 چیزیں تو اچھی ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی ایک چیز ان کی ناپسند ہے تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اللہ نے اس میں اور بھی بھلائیاں رکھی ہوں گی. تو ہمیشہ اپنی ذہنیت کو پازیٹیو رکھو. کبھی بھی بیوی کے حوالے سے وزن ہو ذہن تو اس کو چاہیے کہ آدمی اپنی بیوی کی خامیاں دیکھے تو پھر اس میں خوبیاں بھی دیکھے کہ اگر یار یہ 4 خامیاں ہیں تو 40 خوبیاں بھی تو ہیں اس میں. اللہ نے اس کے ذریعے مجھے اولاد عطا فرمائی، یہ میرے گھر کا خیال رکھتی ہے، یہ فلاں کام کرتی ہے، یہ فلاں کام کرتی ہے، یہ فلاں کام کرتی ہے. اب اگر یہ 2-3 برائیاں اس کے اندر ہیں تو اس چیز پر مجھے کمپرومائز کرنا چاہیے اور ہماری توجہ خوبیوں پر رہنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم خامیوں کو دیکھتے رہیں گے زندگی نہیں گزر سکتی. یہی معاملہ بیویوں کے ساتھ بھی ہے کہ بیوی اگر اپنے شوہر کی خامیوں کو دیکھے گی اور اس کو خوبیاں نظر نہیں آئیں گی تو پھر زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی. تو اللہ نے یہاں پر یہ سمجھایا کہ اگر کوئی عورت تمہیں ناپسند ہو لیکن اب تمہارے نکاح میں آ چکی تو اس کو چھوڑنے سے، طلاق دینے سے بہتر کیا ہے، اس کے اندر غور کرو کہ ہو سکتا ہے 1-2 چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ نے بہت ساری خیر کثیر تمہارے لیے اس میں پیدا کر دی. پھر آگے فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ. اب پہلے تو یہ بات بیان فرمائی گئی کہ اگر کوئی عورت تمہیں پسند نہیں ہے اور پھر بھی تم اس کے ساتھ نبھا لو، اللہ نے بہت ساری بھلائیاں رکھی. لیکن اب تم ذہن بنا چکے ہو کہ نہیں یار پہلی والی کو چھوڑنا ہے اور دوسری سے شادی کرنی ہے. تو اللہ کہتا ہے وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کر چکے ہو استبدالہ، بدلنے کا، زوجم مکان زوجن، ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کو، یعنی اب سوچ رہے ہو نہیں فلاں مجھے پسند آ گئی ہے، وہ خاتون مجھے پسند بھی ہے، اس سے میرا مزاج بھی ملتا ہے، اب میں پہلے والی کے ساتھ نہیں گزارا کر سکتا، مجھے دوسری کرنی ہے. اگر ایسی سچویشن آ جاتی ہے تو پہلے سچویشن کیا تھی، اس کے اندر دیکھو بھلائی ہوگی نبھاؤ، لیکن اب آدمی کا ذہن بن گیا چھوڑنے کا. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے عورتوں کے حقوق میں، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، اگر تم ارادہ کر لو بدلنے کا ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم ان عورتوں کو دے چکے ہو قنطاراً، قنطار معنی ہوتا ہے بہت سارا مال، یعنی مہر میں مال تم دے چکے ہو، ہر سال تم نے گفٹ میں بہت مال دے چکے ہو، اب تم مال بہت زیادہ دے چکے ہو انہیں، یعنی تم نے گفٹس میں، مہر میں بہت ساری چیزیں تم دے چکے ہو انہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس پہلی بیوی سے، اس مال میں سے جو تم نے دیا ہے کچھ بھی تمہارے لیے لینا جائز نہیں. یعنی اب تم جب بیوی بدل ہی رہے ہو اور اس کو پہلی والی کو چھوڑ رہے ہو تو پہلی والی سے کچھ بھی نہیں لے سکتے تم، کیونکہ اب ایک تو وہ جا رہی ہے پھر اس سے تو مال بھی ہتھیا لو، یہ جائز نہیں. اب آگے کیا کہا اتاخذونہ بہتانن، کیا تم لوگے اس پر بہتان لگا کر،
وَإِثْمًا مُبِينًا، اور یہ بہت عظیم اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اب یہاں پر یہ زمانے جاہلیت کی بات ہو رہی ہے، لیکن آج جو یہ سو کالڈ پڑھا لکھا معاشرہ ہے وہاں پر بھی ہے۔ عورت کو چھوڑنا ہوگا، مرد بھی ہم نے درجنوں سے دیکھیں، وہ ڈائریکٹلی عورت کے کریکٹر پر جو ہے نا حملہ کرتے ہیں، کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، اس کے کردار پر حملہ کرتے ہیں کہ وہ کردار کی صحیح نہیں۔ اب بھائی تجھے چھوڑنا ہی ہے، تو اس بیچاری پر الزام کیوں لگاتے ہو؟ اس کی زندگی میں، اس کو معاشرے میں کیوں بدنام کرتے ہو؟ تو اب چھوڑ ہی رہے ہو تو اس کے اوپر غلط الزام لگا رہے ہو۔ یہ بول دو بھائی میری اس سے بن نہیں رہی، ہماری اب بنتی نہیں ہے، اس کے الگ معاملات ہیں، میرے الگ معاملات ہیں، ہمارے ذہن اب نہیں ملتے، تو اب وہ اپنی زندگی میں خوش رہے، ہم اپنی زندگی میں خوش رہیں۔ چلو چھوڑنے کی باری آ بھی گئی ہے، تو سورہ بقرہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا، قرآن میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اللہ کہتا ہے طلاق 2 مرتبہ ہے، اس کے بعد چاہو تو نیکی کے ساتھ روکو یا نیکی کے ساتھ چھوڑو، بدنام کر کے نہ چھوڑو کہ نہیں میں اس کو اس حالت میں چھوڑوں گا کہ یہ کہیں اور بھی شادی کے قابل نہیں رہے گی۔ ایسے مرد بڑے بدبخت اور خبیث ہوتے ہیں کہ جو عورتوں کے ساتھ یہ زیادتیاں کرتے ہیں، عورتوں کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے دن فرمایا میں تمہیں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں، اور 3 مرتبہ حضور نے فرمایا، کیونکہ تم نے ان سے رشتہ جوڑا ہے اللہ کو گواہ بنا کر۔ جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے اس میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ قرآن پڑھا جاتا ہے، اس میں اللہ رسول کو گواہ بنایا جاتا ہے۔ تم نے اللہ کا نام لے کر ان سے رشتہ بنایا، تو اللہ سے ڈرو عورتوں کے معاملے کے اندر۔ تو یہاں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم کثیر مال بھی انہیں دے چکے ہو اور اب تم نے چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے، تو اب تم کچھ بھی اس میں سے واپس نہیں لے سکتے۔ اور اتخذونہ، کیا تم لوگے بہتان لگا کر، یعنی اس کے کریکٹر پر حملہ کر کے، تاکہ تم اس کے بدنام کرو، اس کو ذلیل کرو، اور یہاں تک کہ وہ خود آ جائے کہ بھائی تم مجھے چھوڑ دے۔ تم اس طرح معاملہ لے آؤ کہ خود طلاق دو گے تو مہر بھی جائے گا، مال بھی جائے گا۔ تم نے ذہن میں سوچا چھوڑنا تو ہے، کچھ ایسا ماحول بناؤ، اس کو ذلیل کرو، پریشان کرو، اس پر بہتان لگاؤ، اس کے خاندان کی عزت کو اچھالو، تاکہ یہ خود گھٹنوں پہ بیٹھ کر کہے کہ بھائی میں خلا ڈیمانڈ کرتی ہوں، تجھے کیا چاہیے، اور میں سارا کا سارا مال اس کا ہتھیا لوں، مال بھی آ جائے، بندی بھی چھوٹ جائے۔ اسلام کے اندر یہ حرام کام۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے فرمایا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اب اللہ غیرت دلا رہا ہے مرد کو، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، تم کیسے لے سکتے ہو مال، تم کیسے ایسا کر سکتے ہو، وہ مال تم لے کیسے سکتے ہو؟ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، حالانکہ تم ایک دوسرے کے سپرد کر چکے ہو۔ یہ مراد کیا ہے؟ آپس میں تم فزیکل ریلیشن قائم کر چکے ہو، آپس کے اندر تم بھول گئے ہو سارے معاملات، تم نے زندگی کے ایام ساتھ گزارے ہیں، تمہاری بہت سے تمہارے جو ہے وہ دن ساتھ گزرے ہیں، بہت سی باتیں تم میں محبت کی ہوئی ہیں، سب بھول گئے تم۔ اب اگر نہیں بھی رکھنا اس کو، لیکن کچھ عرصے تو رہے ہو اس کے ساتھ، تھوڑا خیال کرو، تھوڑی وہ چیزیں یاد کرو۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، تم کیسے اس سے وہ مال لے سکتے ہو؟ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، کہ تم ایک دوسرے کو سپرد کر چکے ہو، ایک دوسرے کے سامنے بے حجاب ہو چکے ہو، یعنی تم بھی حجاب میں، عورت بھی حجاب میں، لیکن تم دونوں کا ایسا رشتہ ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے سے حجاب میں نہیں، عادتیں بھی، اطوار بھی، اجسام بھی، سب ایک دوسرے کے سامنے جو ہے بے حجاب ہے۔ تو اتنا قریب کا ریلیشن تمہارے درمیان رہا ہے، اور اب تم ذلیل کرنے پہ آ رہے ہو۔ یعنی وہ مرد کتنا بڑا ظالم اور بدبخت ہے کہ جو اپنی بیوی کو بدنام کرتا ہے، اپنی بیوی کو ذلیل کرتا ہے معاشرے میں، اپنی بیوی کو رسوا کرتا ہے جس کے ساتھ اس نے ایک وقت گزارا۔ فرمایا وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اللہ کہتا ہے اور وہ عورتیں وہ ہیں جنہوں نے تم سے پکا عہد لیا ہے، مضبوط عہد لیا۔ نکاح کی حیثیت کیا ہے؟ نکاح جو ہے وہ 4 بول کا نام نہیں ہے کہ آپ کو قبول ہے، ہاں بھائی قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اللہ نے نکاح کو کہا میثاقاً غلیظا، میثاق کہتے ہیں پکے وعدے کو، پکے ایگریمنٹ کو۔ عورتوں نے نکاح کرتے ہوئے تم سے پکا عہد لیا ہے، اس کی پوری حیثیت نکاح کی جو ہوتی ہے وہ کمٹمنٹ کی ہوتی ہے۔ کمٹمنٹ کیا ہوتی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی عزت کی، اس کی مال کی، اس کے کریکٹر کی، اس کی ہر لحاظ سے پروٹیکشن کرے گا۔ تو شوہر کا کام تو اس کو پروٹیکشن دینا تھا، شوہر کا کام تو اس کی عزت کی حفاظت کرنا تھا، مرد کا کام تو عورت کو ایک شیلٹر پرووائڈ کرنا تھا۔ اب وہ مرد ہی بجائے شیلٹر پرووائڈ کرنے کے سب سے بڑا ظالم بن جائے، تو اسلام اس چیز کو ناپسند کرتا۔ اب مجھے بتائیے یہ آیتیں آپ جب پڑھتے ہیں، یہ جو عورتیں آج کل فیمنزم کے نام پر دندناتی پھرتی ہیں، اسلام سے بڑھ کر کون حقوق دینے والا؟
اسلام سے بڑھ کر عورتوں کی بات کرنے والا کون ہے؟ کتنی باریک باریک باتیں اسلام نے بیان کی کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ممبر پہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے بھائی عورتوں کو اتنے زیادہ مہر نہ دو، معتدل اعتدال میں مہر رکھو۔ ابھی آپ خطبہ دے ہی رہے تھے کہ ایک عورت کھڑی ہو گئی اور عورت نے کھڑے ہو کر کہا امیر المومنین ہم آپ کی بات مانیں یا اللہ کے کلام کی بات مانیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہ، میری بات کیوں مانو گے؟ اگر اللہ کی بات آ گئی ہے تو اللہ کی بات مانو۔ تو اس نے یہ آیت پڑھی جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی اس سے پہلے کہ اگر تم عورت یعنی بیوی کے بدلے بیوی کو بدلنا چاہو اور تمہیں انہیں قنطارن بہت سارا مال دے چکے ہو، تو اب یہاں پر قنطارن کے لفظ کو اس عورت نے کہا حضرت عمر سے کہ دیکھیں اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اگر تم بہت سارا مال دے چکے ہو، تو پتہ لگا مہر کے اندر جو مالدار آدمی ہے وہ بہت سارا مال دے سکتا ہے، تو جب اللہ ہمیں دلوانا چاہ رہا ہے بہت سارا تو آپ ہمارا کم کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس سے یہ نہیں کہا کہ تم میرے آگے بولتی۔ حضرت عمر فاروق نے عاجزی کے ساتھ کیا فرمایا؟ فرمایا لوگ جو ہے وہ عمر سے زیادہ جانتے ہیں، لوگ عمر سے زیادہ جانتے ہیں۔ حضرت عمر نے جب یہ بات دیکھی فرمایا لوگ عمر سے زیادہ جانتے دین کو، اور وہ عورت اپنے رائٹ کے نہیں بولی کہ اللہ تو کہہ رہا ہے ڈھیروں ڈھیروں مال دیا ہو۔ تو یہاں قرآن میں کہا کہ بھائی اگر بندہ اپنی بیوی کو مالدار ہے تو زیادہ مال دے سکتا ہے، مہر زیادہ بھی رکھ سکتا ہے، اس آیت سے یہ مراد بھی لی گئی۔ تو فرمایا وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ تم سے پکا وعدہ کر چکی ہیں، تو تم ان سے کیسے مال کی ڈیمانڈ کر سکتے ہو ان کو چھوڑتے ہوئے؟ پھر آگے آیت نمبر 22 میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور نہ نکاح کرو ان عورتوں سے جن سے نکاح کیا ہے تمہارے باپ دادا نے، یعنی تمہاری مائیں، تمہاری ستیلی مائیں جن سے باپ دادا کا نکاح ہو گیا، ان سے اب باپ دادا کے مرنے کے بعد بھی اولاد کا نکاح جائز نہیں۔ یعنی اگر دادا نے کسی خاتون سے بڑی عمر میں آ کے شادی کر لی، اب وہ بڑی عمر کی عورت چاہے 20 سال کی ہو، اب رشتے میں دادی لگی، دادا کا انتقال ہو گیا، اب پوتا چاہے کہ میں دادا کے انتقال کے بعد اس سے شادی کر لوں، جائز نہیں۔ اگر پوتا چاہے کہ دادا نے اس کو طلاق دے دی ہے، پوتا چاہے کہ اب میں اس سے نکاح کر لوں، جائز نہیں۔ اسی طرح باپ نے کسی لڑکی سے شادی کر لی ہے، اب وہ ستیلی ماں کا رشتہ ہو گیا، تو اب اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، کیونکہ میں نے کہا نا زمانے جاہلیت میں ایسا بھی کرتے تھے، باپ کے انتقال کے بعد ستیلی ماؤں کو نکاح میں کر لے لیتے تھے تاکہ پراپرٹی کہیں اور جائے نہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ ان سے نکاح کرنا تمہارا لیے جائز نہیں ہے جو باپ دادا نے جن سے نکاح کیا۔ اب اس نکاح سے کیا مراد ہے؟ اس نکاح سے امام اعظم ابو حنیفہ اور احناف لیتے ہیں کہ اس سے مراد نکاح بھی ہے جو باقاعدہ نکاح ہوتا ہے، اور اس سے نکاح سے مراد جمع بھی ہے، یعنی وطی بھی ہے، یعنی فزیکل ریلیشن بھی ہے، یعنی اگرچہ وہ شریعت والا نکاح ہوا ہو کہ نہیں ہوا ہو، اگر باپ دادا کے کسی عورت سے ناجائز تعلقات بھی ہوں تب بھی بعد میں اس کی اولاد کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی ابا کا افیئر کسی لڑکی سے تھا، اب جناب اس کا افیئر جو ہے اس کے بیٹے سے بھی ہو گیا، تو اگر ابا کا ریلیشن اس سے بن چکا تھا، کوئی فزیکل ہو چکے تھے، تو اب کبھی بھی اگرچہ نکاح باقاعدہ نہیں ہوا، لیکن احناف کے نزدیک، امام اعظم کے نزدیک، اگر باپ کا فزیکل ریلیشن کسی لڑکی سے ہو گیا ہے تو اب اس باپ کے بیٹے کے لیے کبھی بھی اس لڑکی سے نکاح جائز نہیں۔ تو یہ بڑے اہم مسائل ہیں آج کے دور کے اندر۔ اس طرح کے معاملات، آپ کو اتنا فتنہ پھیل چکا ہے معاشرے کے اندر، اس طرح کے کیسز آپ کو نظر آ جاتے ہیں کہ بعض اوقات ماں سے بھی ایک فزیکل ریلیشن ہو جاتا ہے، ماں سے بھی افیئر چل جاتا ہے، پھر اس ماں کی بیٹی سے بھی افیئر چل جاتا ہے، استغفر اللہ غلط۔ تو اگر ماں کے ساتھ ریلیشن قائم ہو چکا ہے تو اب اس کی بیٹی سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ کچھ طرح کے کیسز زندگی میں ایک دم سامنے آئے ہمارے کہ استغفر اللہ العظیم، سننے میں آیا کہ افیئر ماں سے تھا، ماں سے افیئر رہا، پھر اس کے بعد اسی کی بیٹی سے نکاح ہو گیا، استغفر اللہ العظیم۔ اب دونوں سے ریلیشن چل رہا ہے، نام کے مسلمان بھی، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ اتنا پرفتن دور ہے، ایسا معاشرہ ہے۔ تو احناف کے نزدیک تو اگر نکاح نہیں بھی ہو، غلط اور ناجائز تعلقات بھی ہوں گے، تو اس کی اولاد کے لیے وہ عورت جو ہے وہ حرام ہو جائے گی، اور اس عورت کی اولاد کے لیے وہ مرد حرام ہو جائے گا۔
اللہ اکبر۔ تو ان معاملات سے بچیے، الا ما قد سلف۔ اللہ کہتا ہاں زمانہ جاہلیت میں اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے اگر کسی نے ستیلی ماں سے نکاح وغیرہ کر لیا تھا، جو پہلے ہوا وہ پہلے ہوا، کیونکہ اگر پہلے والی بات نہیں پکڑ کی جائے گی تو درجنوں نکاح ہو چکے، درجنوں اولادیں ہو چکی، ان ساری اولادوں کو اگر حرام کہو گے تو جو پہلے ہو چکا، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے چلو جو پہلے ہو گیا ہو گیا، لیکن جب یہ آیت نازل ہو گئی، علم میں آ گیا تو اب چیز حرام ہو گئی۔ اللہ کہتا ہے انہ کان فاحشۃ و مقتا، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے، ستیلی ماؤں سے نکاح کرنا یا اپنے باپ دادا کی جن سے نکاح ہوئے ہیں ان سے نکاح کرنا۔ اسلام میں سزا کیا ہے؟ اگر کوئی شخص محرم سے نکاح کر لے، بہن سے نکاح کر لے، ستیلی ماں سے نکاح کر لے، ماں سے نکاح ہو جائے، یا محرم کے ساتھ غلط ریلیشن ہو جائے، بہن کے ساتھ استغفر اللہ پھر الٹا سیدھا کام کر دیا، ماں کے ساتھ کر دیا الٹا سیدھا کام، یا بیٹی کے ساتھ کر دیا استغفر اللہ العظیم، تو دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ اس کو تعزیراً قتل کیا جائے گا، اور دوسری چیز یہ کہ اس کی ساری جائیداد ضبط کر لی جائے گی۔ یہ دو سزائیں ہیں محرم کے ساتھ غلط تعلقات قائم کرنے کے لیے۔ اس لیے اپنے گھروں میں اچھا ماحول بنائیے، بچیاں جب بڑی ہو رہی ہوں تو اپنے بچوں کو سمجھائیے، سکھائیے کہ دروازے پر جانا ہے، جہاں بیٹی سو رہی ہے، جہاں امی سو رہی ہیں، دروازے کو نوک کر کے جانا ہے، دروازے کو بجا کر جانا۔ یہ ایتھکس ہیں اسلامک۔ استغفر اللہ، یہ آپ شک نہیں کر رہے، آپ کہیں یار میں گھر میں کہوں گا، بچے کہیں گے آپ ہم پہ بھی شک کر رہے ہیں، یہ شک نہیں ہے۔ آپ 18ویں سپارے میں پڑھیں گے سورہ نور میں، اللہ نے بیان کیا کہ 3 وقت ایسے ہیں کہ اپنے نابالغ بچوں کو بھی بتاؤ کمرے میں نہیں آنا بغیر اجازت کے، من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تدعون ثیابکم من الظہیرہ، اور جب ظہر کے بعد اپنے کپڑے اتار کر کچھ دیر آرام کے لیے لیٹتے ہو، اس وقت بھی اپنے نابالغ بچوں کو بھی بتاؤ کہ بغیر نوک کیے، بغیر اجازت لی کمرے میں نہیں آنا۔ ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد جب تم اپنے روم میں چلے جاتے ہو اس وقت بھی نابالغ بچوں کو بھی سکھاؤ کہ اگر کمرے میں آنا ہے تو دروازہ بجا کے آنا، نوک کر کے آنا، اجازت لے کے آنی۔ یہ اسلامک ایتھکس ہیں، یہ شکی مزاج نہیں ہے کہ آپ اتنے زیادہ آزاد خیال ہو جائیں کہ آپ کو ان چیزوں کا احساس نہ ہو، کیونکہ یہ اس زمانے کے اندر استغفر اللہ العظیم یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنا اور انہیں بہن کی، بیٹی کی، ماں کی تمیز سکھانا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے اپنے گھروں میں ماحول رکھے۔ اللہ نے کہا انہ کان فاحشۃ و مقتا، یہ بے حیائی ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ بری بات ہے، یہ برے کام ہے۔ وہ مقتا، اور یہ جو ہے یہ غضبناک چیز ہے، وساء السبیلا، اور یہ بہت برا کام ہے، یہ بہت بری روش ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اس پرفتن دور میں ہماری اولادوں کو اپنی پناہ میں رکھے، ہماری بچیوں کی، ہماری بہنوں کی، ہمارے گھر کی عورتوں کی آبروؤں کی، عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ ہمیں جو رشتے اللہ نے محرمات کے رشتے بنائے، اللہ ان کے تقدس جو ہے اس کا خیال رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله